میرے ابا بہت اچھے مزاج کے حامل تھے۔ میری ہر بات نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ میری ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خالہ ہمارے گھر آتی اور جب اماں کاموں میں لگی ہوتی تو ابا کو اشارے کر کے کمرے میں لے جاتی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی لیکن اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالہ کمرے سے نکلتی تو رو رہی ہوتی اور ابا خود بھی پریشان پریشان نظر آنے لگتے۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ خالہ آخر ابا کو کیوں اشارے کرتی ہے، میں سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھنا آ رہا تھا۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ خالہ اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگی اور جب جب خالہ آتی تھی اسی رات اماں اور ابا کی زبردست لڑائی ہوتی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جب بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی، اس بات سے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ تو کیا ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں؟ کہ خالہ یہ سب اس لیے کر رہی ہیں کہ ابا اماں کو طلاق دے کر ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچتے میرے دل میں خالہ کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا اور خالہ پر نظر رکھوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے اماں کو دکھاؤں گی۔ اماں بہت غصے والی تھی، لیکن وہ ابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ ابا کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، ابا کو کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت بھی نہ دیتی تھی۔ اگر میں اماں کو خالہ اور ابا کا بتاتی تو وہ مجھے ہی مار مار کر ادموا کر دیتی۔ اسی لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ لیکن اگلے روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ خالہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے۔ لیکن سوچنے والی یہ بات تھی، اگر خالہ کو شادی کسی اور سے کرنی تھی تو وہ ابا کو اشارے کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے جاتی تھی؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اماں ایک نہ مانی۔ اماں، تو کیوں ابا کے آتے ہی ذرا ذرا سی بات پر ان سے جھگڑا کرنے لگتی ہے؟ اگر ایسے ہی رہا تو ابا تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگ جائے گا اور تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے میری طرف دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں میں میرے بال جکڑے تھے اور بولی تھی، تو بدبخت کہی کی، اپنی ہی ماں پر سوتن لا کر بٹھانے کی بات کر رہی ہے، اور تو جانتی ہے نا میں تیرے باپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تو نے الفاظ اپنی زبان پر لائے کیسے؟ خبردار، اگر تو نے آج کے بعد ایسا ویسا کچھ بھی سوچا یا کہا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں نے مجھے غصے سے کہتے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا لیے۔ میری سوچ کے مطابق اماں تو کوئی بھی بات سننے کو تیار بھی نہ تھی۔ تو ایسے میں کیسے وہ میری خالہ والی بات کا یقین کر لیتی؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں ہی بند کر دینا تھا۔ اب جو کچھ بھی تھا میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے دوبارہ سے ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ خالہ روز اسی وقت آتی تھی جس وقت اماں باورچی خانے میں مصروف ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب خالہ کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ عین شادی والے دن ہی ابا سے شادی کا مطالبہ کر دے، لیکن وہ شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری اماں اب تک ابا کے نکام میں تھی اور ابا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکام میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالہ ابا کو اشارے کر رہی تو میں نے اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میری توجہ خود پر محسوس کرتے خالہ پھیکا سا مسکرا پڑی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات نہ بدلے۔ میں خالہ کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دیکھ کر خالہ بکھلا گئی اور اس دن کمرے میں جانے کی بجائے جلدی جلدی سے گھر چلی گئی۔ میں نے شکر خدا کا کیا، خالہ سے جان چھٹی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ بالآخر ابا ہی رات 11 بجے گھر سے نکل گیا اور اس کے نکلتے ہی اماں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ اماں کو یوں کمرے میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا، لیکن اماں اپنی ضد کی پکی تھی۔ اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے اماں کو نفسیات کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا بتائی تھی۔ اماں دوائی کھاتی تو اس کی طبیعت بہتر رہتی۔
میں اسی لیے پریشان ہو چکی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے پر بھی اماں نے دروازہ نہ کھولا تو میں چلا کر اماں کو دروازہ کھولنے پر اکسانے لگی۔ اماں تجھے میری قسم ہے دروازہ کھول دے، ابا واپس آ گیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ تجھ سے کبھی نہیں لڑے گا۔ لیکن میری باتوں کا اماں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے اچانک سے بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور باہر جا کر اپنی پڑوس والی آنٹی کو بلا لائی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر دروازے پر جب زوردار سے 4-5 ضربیں لگوائیں تو دروازہ کھل گیا۔ لیکن میری قسمت، میری اماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ اماں نے ابا اور خالہ کی وجہ سے ذہنی اذیت سہتے ہوئے خودکشی کر لی۔ اماں کے بے جان جسم سے لپٹ کر میں بہت روئی، لیکن اس وقت وہ دنیا سے جا چکی تھی اور جہاں وہ گئی تھی وہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ اماں کی تدفین کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے گہرا صدمہ لگا۔ لیکن اماں کی موت کے 2 دن بعد ہی خالہ کے ایک بار پھر سے ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ اماں کی طبیعت سے واقف تھے، اسی لیے کسی نے اماں کی موت کو عجب نہ جانا۔ لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی اور میں سچ سے واقف تھی۔ میری ماں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا اور وہ کوئی اور نہیں، میرا سکا باپ تھا، جس کے ساتھ اس سازش میں خالہ بھی شامل تھی۔ تو مجھے خالہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ دن بدن میں ابا سے بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ ابا مجھے لاکھ بلاتا، میری پسند کی چیزیں لا کر دیتا، لیکن مجھے اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں تھا، اور وجہ وہی تھی کہ وہ دونوں میری اماں کے قاتل تھے۔ ابا اور خالہ کی اشارے بازی ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی اور اس جمعے خالہ کا نکاح تھا۔ مجھے یہ سب ایک ڈرامہ ہی لگ رہا تھا، لیکن خالہ کا نکاح واقعی ہی جمعے والے دن ہو گیا۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابا اور خالہ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اب تو ان کا راستہ صاف تھا، پھر کیوں خالہ نے کسی اور سے نکاح کر لیا؟ کیا وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا؟ میں اب تک اپنے ہی ابا کو غلط سمجھتی رہی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ اگر ابا اور خالہ کے بیچ کچھ ہوتا تو وہ اب دونوں اب تک نکاح کر چکے ہوتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے سب غلط فہمی ہوئی۔ لیکن ابا اور خالہ اگر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے تو پھر وہ دونوں اشارے بازی کر کر کمرے میں جا کر کون سی خفیہ گفتگو کرتے تھے، اور یہ سب اماں کے جانے کے بعد بھی جاری تھا۔ کیا ابا اور خالہ کے ناجائز تعلقات تھے؟ اگر تھے بھی تو وہ دونوں کیوں شادی نہیں کر رہے تھے؟ 1 مہینے بعد خالہ کی رخصتی ہونے والی تھی۔ اگلے روز خالہ پھر سے ہمارے گھر آ گئی۔ میں جو باورچی خانے میں کھڑی تھی فوراً سے باہر آ گئی۔ ارے خالہ، مہینے بعد آپ کی رخصتی ہے اور آپ یہاں وہاں گھومتی پھر رہی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر کچھ خریداری وغیرہ کریں، اپنے جہیز وغیرہ کا سامان اپنی پسند سے لیں۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خالہ کو کہا۔ کچھ دیر کے لیے خالہ بالکل خاموش ہو گئی اور پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی خالہ سے نظریں نہیں چرائیں، کیونکہ چور ان کے دل میں تھا تو میں کیوں نظریں چراتی؟ ارے میں تو یہاں تمہارے لیے ہی آتی ہوں۔ بہت برا ہوا، باجی کو ایسی ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی۔ ان کو تمہارے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں باجی نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھا لیا۔ وہ افسوس کرنے لگی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ابا کے کمرے کی طرف جانے لگی تو میں بے ساختہ بول اٹھی۔ خالہ آپ تو مجھ سے ملنے آئی تھی نا، تو ابا کے کمرے کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں ایک طوفان لا کر۔ آپ کو سکون نہیں آیا جو اب نکاح کرنے کے باوجود بھی یہاں پر آ گئی ہیں؟ میری باتیں سن کر خالہ کے جاتے قدم رکے۔ اس نے آنکھوں میں غیرت سمیٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ جب بولی تو اس کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ میں تو تمہارے ابا کا حال پوچھنے جا رہی تھی، باجی کے جانے سے کافی اداس ہو گئے ہیں، اسی لیے۔ میں حیران تھی خالہ نے میری اتنی بڑی بات پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ ابا کی طبیعت کا بہانہ لگا کر ان کے کمرے میں جانے لگی۔ تو آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ آپ بیٹھیں، میں ابا کو یہیں بلوا لیتی ہوں، ویسے بھی چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ ابا جب باہر آئے تو کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ابا کو دیکھتے خالہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ابا کو دیکھ کر نہ لگتا تھا کہ ان کو اماں کے جانے کا کوئی بھی غم ہے، بلکہ وہ تو خوش تھے۔ مجھے ابا اور خالہ کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اگر پسند کرتے تھے تو نکاح کیوں نہیں کیا؟ اگر نکاح کسی اور سے کر بھی لیا تو یوں چھپ کر اشارے بازی اور پھر کمرے میں بند ہو کر کیا گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ آج تو میں نے ان کو روک لیا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں ان کو روز روز نہیں روک سکتی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی کہ وہ کمرے میں جا کر ایسی کون سی خفیہ باتیں کرتے ہیں جو میرے سامنے یا اماں کے سامنے نہیں کر پاتے تھے۔
میں نے اپنا ہر حربہ آزما لیا لیکن میں کسی طور کامیاب نہیں ہو پائی اور نہ ہی مجھے کچھ پتا چل سکا۔ میں نے کمرے میں ایک فون تک چھپا کر رکھ دیا لیکن اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ دونوں اتنا آہستہ بات کر رہے تھے کہ میں اگر پاس کھڑی ہوتی تو بھی سنائی نہ دیتا۔ فون تو پھر دور پڑا تھا لیکن ان کی باتوں کے دوران ان کے چہرے پر پہلے دکھ بھرے تاثرات تھے، اس کے بعد غصے والے، اور آخر میں وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نہ سمجھی سے اس ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ آخر ان دونوں کی ان عجیب حرکتوں کو دیکھ کر میں کیا اخذ کر سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور 2 دن بعد خالہ نے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا تھا اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ جانے والا تھا۔ مجھے خالہ اور ابا کا راز پتہ کرنے کا بڑا تجسس تھا لیکن وہ دونوں شاید میری حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہ تھے بلکہ بہت محتاط تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ سچ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ اس روز خالہ کی رخصتی تھی لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالہ کی رخصتی سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ابا بھی آ کر سائڈ پر بیٹھ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ابا کا نقاب بھی پڑھوایا جا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، اگر خالہ کا نکاح منور سے ہو چکا تھا تو ابا نے کس لڑکی سے نکاح کر لیا؟ میں ان سوچوں میں پریشان کھڑی تھی جب ساری رسموں کے بعد خالہ میری طرف آئی اور مجھے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی۔ میری بچی مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے۔ خالہ یہ آخری الفاظ کہتے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی لیکن مجھے مزید سوچوں میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا کہ اماں کی موت کا مجھے غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسی کی مستحق تھی؟ لیکن آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اماں کی موت کے کچھ ہی وقت بعد ابا دوبارہ سے اپنی دنیا بسا چکا تھا؟ اس کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس عمر میں خود نکاح کر بیٹھا۔ مجھے ابا سے تو خالہ سے بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں دلہن کو کمرے میں لے کر چلی گئی۔ ابا ابھی بھی باہر تھا، مہمانوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھا۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس عورت سے جا کر سوال جواب کر سکوں۔ آخر کیوں وہ ایک ایسے مرد کی زندگی میں گھس آئی جس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی اور اس کی بیوی کی موت کو بھی وقت ہی کم گزرا تھا؟ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے ابا اور خالہ نے میری اماں کے ساتھ وہ سب کیا جس کے چلتے اماں نے خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر آرام سے بیٹھی ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جگہ میری اماں کی تھی جہاں آج وہ بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے جو ہی گھونگھٹ اٹھایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں پر تو میری ہی ماں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ سب میری آنکھوں کا کوئی فطور نہیں بلکہ وہ اماں ہی تھی۔ میں تو بے ساختہ ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اماں مجھے لگا تو مر گئی ہے، یہ سب اماں نے کیا تھا، وہی دھوکے باز ہے، اور اس سب میں خالہ ابا کے ساتھ شامل تھی۔ میں نے تجھے بتانے کی کوشش کی لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ لیکن دیکھ اماں، اب تو تجھے پتا چل گیا ہے نا، چل اب یہاں سے دور چلتے ہیں ورنہ ابا پھر سے تجھے بیمار کر دے گا۔ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں تو چل میرے ساتھ۔ میں اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ تب ہی ابا کمرے میں داخل ہوا اور مجھے یوں اماں کے گلے لگ کر مسکرا پڑا۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ ابا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، اماں بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی اور مجھے پانی کا گلاس پکڑایا جسے پینے کے بعد ابا اور اماں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا اور اماں نے بولنا شروع کیا۔ میں تیری ماں ماجدہ نہیں بلکہ ساجدہ ہوں، ماجدہ کی جھڑوا بہن۔ میں اور تیرے ابا بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب تھے جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماجدہ کو تیرے ابا سے محبت ہو گئی، اور اسی محبت میں وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنی ہی سکی بہن کے خلاف سازش کر کے مجھے ایک حادثے میں مرا ہوا ثابت کروا کر سب کو یہ کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور 1 سال بعد خود تیرے ابا سے شادی کر لی۔ مجھے اس نے پرانی نوکرانی کے حوالے کر دیا جو مجھے ایسی دوا دیتی کہ میں خود سے بیگانہ رہتی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور شوہر کا قتل ہو گیا تو اس کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ اسے لگا یہ سب اس کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے مجھے قید کیا ہوا تھا۔ اسی نے تیرے ابا اور خالہ کو یہ سب بتایا اور دونوں نے تیری اماں کو اکسایا۔ اس نے اپنا سچ قبول کر لیا۔
لیکن اس سے پہلے کہ اس کا سچ سب کے سامنے آتا اس نے خودکشی کر لی۔ خالہ ساجدہ کی باتیں سن کر مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن میں اس سے نفرت نہیں کر پائی کیونکہ وہ میری ماں تھی۔ میں کیسے اس سے نفرت کر سکتی تھی؟ شاید یہی سب اس کی نفسیاتی حالت کی وجہ تھی کہ اپنی بہن کو برباد کرنے کے چکر میں وہ خود حرام موت کو گلے لگا گئی۔ وہ انا کی پکی اپنی اس دنیا میں برقرار عزت کا بھرم رکھنے کے لیے حرام موت مار کر اپنی آخرت کو خراب کر گئی۔ اس کے بعد سے میں نے خالہ ساجدہ کو سچے دل سے ماں تسلیم کر لیا اور اس نے مجھے ماں بن کر بھی دکھایا۔ آج جس کے 2 بیٹے ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر اماں اپنی قسمت کو مان کر صبر کرتی تو شاید آج خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ مجھے اپنی سوچ پر بعد میں بہت افسوس ہوا کیونکہ میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ ہمیشہ پہلے سچ کا پتہ لگانا چاہیے، اس کے بعد کسی کی ذات پر کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، ورنہ بعد میں ہم خود آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری اماں نے اپنی ضد کو محبت سمجھتے ہوئے جو کچھ اپنی سکی بہن کے ساتھ کیا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا اماں کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا یا خودکشی کر کے اماں نے صحیح کیا؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔